کمپیئرنگ ٹائمز، پرابلمس ان کمپیئرنگ ٹائمز. آئیں دیکھیں کہ جب ہم ٹائم کو ایک یونٹ آف انالیسس لیتے ہیں کمپیریٹیو ایجوکیشنل ریسرچ میں تو ہمیں کس قسم کے ایشوز آتے ہیں. ایک تو ریسرچرز کو بہت بڑا ایشو آتا ہے سورسز کا. سورسز میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ چیزیں گزر چکی ہوتی ہیں، ان کی ایکسیس آرکائیوز ہیں کہ نہیں، ڈاکومنٹیشن ہے کہ نہیں، اس کو ایکسیس کرنا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، خاص طور پہ گورنمنٹ کی آرکائیوز کا. دے مائٹ ناٹ بی کمپلیٹ. سیکنڈ ایشو یہی آتا ہے کہ انکمپلیٹنس سے ریلیٹڈ کہ آپ کو ایک تو ڈاکومنٹ مل گیا لیکن ایک اور ڈاکومنٹ جو کہ اس چیز کو کمپلیٹ کرتا ہے یا اس کو فالو اپ کرتا ہے، جو کہ آپ کو ایک کمپلیٹ پکچر دیتا ہے اس ہسٹری کی یا اس اسپیسیفک ایشو کی، وہ ملنا کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے. انکمپلیٹنس کا دوسرا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جو آپ کو ڈاکومنٹس ملتے ہیں یا جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں یا جو بھی آپ میتھڈس یوز کرتے ہو، فار انسٹنس آپ انٹرویوز بھی کر رہے ہو ان لوگوں کے جو کہ اس ایرا میں رہ رہے ہیں، تو یہ آپ کو سٹاپ گیپ ارینجمنٹس میں ملتے ہیں. یعنی تھوڑا تھوڑا انفارمیشن مختلف جگہوں سے مل رہی ہوتی ہے. اس پیس میل انفارمیشن کو اکٹھے کرنا از اے پرابلم اینڈ از ایکچولی ایک انٹرپریٹیشن کا طریقہ ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے ان ریسرچرز کے لیے کہ جب بھی آپ یہ ریسرچ پڑھ رہے ہو اس طرح کی جس میں ٹائم ایز اے یونٹ آف انالیسس لیا گیا ہو، تو اس میں جو نیچر ہے ڈاکومنٹس کی وہ اچھی طرح سے یو شوڈ ہیو اے کریٹیکل آئی فار واٹ کائنڈ آف نیچر آف ڈاکومنٹس دے آر یوزنگ. اور ڈاکومنٹس تو ایک چیز ہو گئے ریسرچ میں آپ کو ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے. دوسری انفارمیشن پکٹوریل ہو سکتی ہے، دوسری اورل ہسٹریز ہو سکتی ہیں، لوگوں کے انٹرویوز ہو سکتے ہیں. It is important for any researcher who is drawing conclusions from this sort of research to use a variety of resources. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ریلائبلٹی آف ایویڈینس کا بہت ایشو آتا ہے. ریلائبلٹی سے بات کرتے جائیں، یہاں پہ کرتے چلیں. فار انسٹنس اگر آپ انٹرویوز لے رہے ہیں لوگوں کے تو سب کچھ میموری پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اب وہ میموری بندے کی کتنی ڈسٹارٹیڈ ہے یا کتنی وہ سٹوریز اپنے آپ کو سنا رہا ہے ان ٹرمز آف اس چیزوں کو چھوڑ رہا ہے جو کہ ان کو افیکٹ کر رہے ہیں. آپ ٹوٹلی جو ریسرچر ہوتا ہے وہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک ریلائبلٹی کا ایویڈنس میں ایشو آتا ہے. پھر آپ دوسرا ایشو آتا ہے انٹرپریٹیشن کا. انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں آپ جو بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو میننگز، جو بھی ریسرچر وہ ریسرچ کر رہا ہے وہ میننگز اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے، انٹرپریٹ کر رہا ہے. یعنی چیزیں بہت زیادہ کلیئر نہیں ہیں اور آپ چیزوں کو انٹرپریٹ کر رہے ہو. اب کوشچن آتا ہے کہ آپ کو ایک ڈاکومنٹ ملا جس میں خاص قسم کی جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے تھی وہ ملی. اب وہ ڈاکومنٹ unless you interpret it, unless you make some sort of judgment کہ یہ کس کی رسپانسبلٹی تھی، یہ کس نے اس میں ایکشن لیا اور یہ سب کچھ ہوا، کتنا اس ججمنٹ آف پوٹینسی یعنی اس کی کتنی پاور تھی اس پالیسی کی یا اس ڈاکومنٹ کی، یا انٹرپریٹیشن ان ٹرمز آف کہ اس کی سگنیفیکینس اس ہسٹوریکل پیریڈ میں کیا تھی. یہ سب آپ کی انٹرپریٹیشن ہے. انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے خود سے کنیکشنز بنائے ہیں. Of course, these connections are based on whatever different variety of sources you have collected. لیکن اس میں انٹرپریٹیشن کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. اب انٹرپریٹیشن کے جو ایشوز ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی ریسرچر یہ نہیں چاہتا کہ وہ خود سے کوئی کہانی سنائے. اس کو ریزالو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یوز کریں، ایک میتھڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرائنگولیشن. ٹرائنگولیشن کے میتھڈ سے کافی چیزیں ذرا آسان ہو جاتی ہیں ان ٹرمز آف یو جسٹ ڈونٹ، یعنی کسی بھی ایک میتھڈ پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. جب بھی کمپیریٹیو ریسرچرز ریسرچ کریں، دے شوڈ یوز ملٹیپل میتھڈس. They can use multiple data sets, they can use multiple theories, they can use multiple researchers. تو multiple researchers کا بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز انٹرپریٹ کرتے ہیں and then there is another researcher with you جس سے آپ پوچھتے ہیں کہ اس کی دیکھتے ہیں کہ اس نے جو انڈیپینڈنٹلی اپنی ریسرچ سے معنی اخذ کیے وہ آپ کی ریسرچ کے جو بھی آپ نے انالیسس کیا اس سے میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ
آپ کا کتنا بائس تھا. انٹرپریٹیشن میں ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اپنے پاس سے معنی اخذ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں سامنے تو چیزیں نظر آ رہی ہیں. انٹرپریٹیشن میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کے معنی اخذ کرتے ہو تو آپ کی جو بھی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے یعنی آپ جس سوشو اکنامک اسٹیٹس سے وہ بلانگ کرتے ہو، جو بھی جینڈر ہے، جو بھی ایتھنیسٹی ہے، جو بھی کلاس ہے، جو بھی آپ کی ویلیوز ہیں، وہ آپ کے ورلڈ ویو کو یا جس طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو اسی لیے ایک اچھا طریقہ ہے کہ اس میں ٹرائنگولیشن یوز کی جائے، یعنی مختلف میتھڈز یوز کیے جائیں. ایک اور ایشو جو ہمیں نظر آتا ہے جو کہ ان ریسرچرز کے ساتھ جو کہ ٹائم کو ایز یونٹ آف انالیسس لیتے ہیں، وہ ہے پیریڈائزیشن کا. پیریڈائزیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ایرا کو نیم کرتے ہیں. فار انسٹنس رومانٹسزم کو کرتے ہیں. اگر آپ لٹریچر کی بات کر رہے ہیں، کلاسیکل لٹریچر کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کون سی بگننگ ڈیٹس ہیں، کون سی اینڈ ڈیٹس ہیں. تو یہ خیال رکھیے گا کہ یہ کوئی ان ڈیٹس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہوتا. یہ ڈیٹس آپ کی جو بھی ریسرچر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے سے کنسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے. ہاں، مور اور لیس دیر از سم سارٹ آف کنسنسس، لیکن پیپل ڈیفر. سو ٹو سے سم تھنگ کہ دس واز دا بگننگ آف سم تھنگ، آف دا امپوزیشن آف مارشل لا فار انسٹنس، اور دس لیڈ ٹو دس سم تھنگ is something like a social construction. So اس کی آپٹیمل کوئی امپیکٹ کسی چیز کا دیکھ رہے ہیں، اس کی آپٹیمل سے میری مراد ہے اس کی کس حد تک اس کی ڈیوریشن ہے. یہ سب جو باتیں ہیں یہ ایک سوشل کنسٹرکشنز ہیں، اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو لنک کیا جائے دوسری ہسٹریز سے، اور یہ چیز ہسٹوریکل آرگیومنٹس کو صرف ٹینٹیٹیولی دیکھا جائے. سو دیر از نتھنگ ایبسولوٹ اباؤٹ whatever interpretations you are making when time is a unit of analysis.